محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر پھاہے رکھنا۔ ہر طرف اونچے لابے بھورے کالے پتھریلے سنگلاٹ پہاڑ ہیں، سبزہ نام کو نہیں، پہاڑوں پر بار بار نظر پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسے ہی سنگلاٹ پہاڑوں میں آگ برساتی سورج کی گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ ظالم سینے پر بھی بڑا پتھر رکھ دیتا ہے اور کہتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دے۔ عشق و مستی میں ڈوبا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا بلال احد احد پکارتا، کمر جل جاتی، سینہ گھٹ جاتا، سانس اکھڑنے لگتا، بند ہونے لگتا، مگر احد احد کی پکار بند نہ ہوتی۔ اللہ اللہ کیا نظارہ ہوگا، فرشتے گشت بندان ہوں گے، یا اللہ واقعی تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سے ضرور عرض کرتے ہوں گے، ہمیں کیا پتا تھا کہ انسانوں میں بلال جیسے دیوانے پروانے بھی ہوں گے۔ ایسے میں پھر خیال آیا، کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی چٹانوں پر لٹا کر امیہ بن خلف خود تھک گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں، کمر زخموں سے چور ہے، بلال نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ میں ادھر پہنچ گیا ہوں اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پہ پھاہے رکھ رہا ہوں، زخم صاف کر رہا ہوں، ان کے جسم کو سہلا رہا ہوں، درد ختم ہونے کا انجیکشن لگا رہا ہوں، مرہم پٹی کر رہا ہوں، امیر بن خلف کو بد دعائیں دے رہا ہوں۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ طارق شاہ کی آواز آئی، آگے چلتے ہیں۔ پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہی ہر پتھر اور پہاڑ پہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، سستائے ہوں گے۔ ان پتھروں اور پہاڑوں پر پیار آتا ہے، ان سے لپٹ جانے اور ان پتھروں پہ زندگی بتانے کو جی چاہتا ہے۔ راستے میں ایک افغانی نان بائی کی دکان آ گئی، جہاں بڑی بڑی گرما گرم روٹیاں لگائی جا رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے 2 روٹیاں اور دال لی، تازہ رس بھرے انگور خریدے، اسما اور باجی نجمہ کو جگایا۔ طارق شاہ کہیں سے مکھن اور چائے لے آئے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں رزق کی فراوانی ہے، ہر شے میں برکت ہے۔ 1 پلیٹ اور 2 روٹیوں میں 4-5 بندوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کر لیا۔ صبح صبح ناشتے کا مزہ آ گیا۔ ناشتے کے فوراً بعد مریضوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ دوائیوں کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے۔ اشفاق سے کہا ہے کہ آج حج کی آخری فلائٹ کے ذریعے مزید دوائیں بھیج دے۔ ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر واپسی کی راہ۔ عزیزیہ اور اس کے گرد و نواح میں کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں ورکرز دنیا کے گوشوں گوشوں سے کام کی تلاش میں سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں۔ کوئی قانونی ہے، کوئی غیر قانونی، انڈین، بنگلہ دیشی، انڈونیشیائی، ملائیشیائی، غرض کے ہر ملک کے ورکرز یہاں موجود ہیں۔ بعض زائرین حج آتے ہی اس نیت سے ہیں اور حج کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور جب تک حکام کی نظروں سے بچے رہیں چھپ چھپا کر کام کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اسی طرح سالوں بیت جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، مگر جب حکام کی نظر پڑ جائے تو چھوڑتے نہیں، جیل جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد بیوی بچوں سمیت اپنے اپنے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پچھلے 3 دن میں انڈونیشیائی بچوں، مردوں اور عورتوں کو ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر واپس بھیجا گیا۔ ایئرپورٹ پر ہی ایک انڈونیشیائی خاتون نے بچے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے اس کی روانگی کچھ دن کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ نہ صرف مرد و ورکرز جہاں آ کر غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ پورے پورے خاندان آ کر کہیں کھو جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، جب مل جائیں تو پھر واپسی کی راہ دیکھنا پڑتی ہے۔ احرام اور تحائف کی قیمتیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس سال احرام، عبایا اور اس کے ساتھ حج کے دوسرے لوازمات کی قیمتیں پچھلے سال کی نسبت 30% زیادہ ہو گئی ہیں۔ پچھلے سال احرام اور عبایا 55 سعودی ریال میں مل جاتا تھا، جبکہ اس سال ان کی قیمت 100 سعودی ریال تک پہنچ چکی ہے۔ احرام کا کپڑا، عبایا، بیلٹ، ٹوپیاں اور دوسرے تحائف جو
حجاج کرام اپنے ملک لے جاتے ہیں، سب سے زیادہ چین سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق احرام اور دوسرے آئٹم کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ کپڑے کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ حج کے دوران استعمال ہونے والی مختلف مصنوعات مثلاً بیڈ شیٹس، تولیہ، احرام، جائے نماز، ٹوپیاں، تسبیح وغیرہ پاکستان میں بھی بنائی جاتی ہیں، جن اسلامی ممالک میں کروڑوں اربوں ریال کی آپس میں تجارت ہو سکتی ہے، جس سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت سنواری جا سکتی ہے۔ کروڑوں گلاسوں کی روزانہ کھپت۔ حج کے دنوں میں کھانے پینے کے برتن، پلیٹیں، گلاس، چمچ، کانٹے، چاقو، غرض کے ہر چیز ملتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزانہ استعمال ہوتی ہے۔ حرم میں روزانہ لاکھوں بلکہ کروڑوں گلاس استعمال ہوتے ہیں۔ پانی پئیں، گلاس پھینک دیں، دوسری دفعہ پئیں پھر پھینک دیں۔ 50 لاکھ آدمی اگر روزانہ 10 گلاس پانی پیے تو روزانہ 5 کروڑ گلاس بنتے ہیں۔ لاکھوں لوگ کروڑوں گلاسوں میں روزانہ آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور صدیوں سے پیے جا رہے ہیں۔ اگر اماں ہاجرہ کی سعی کی وجہ سے عطا کیا ہوا یہ چشمہ آب حیات جاری و ساری ہے، ہر سال لاکھوں پروانوں مستانوں کی پیاس بجھاتا ہے اور تا ابد بجھاتا رہے گا۔ سعودی گورنمنٹ نے انتظامات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ہر چیز وافر ہے، ہر شے مہیا ہے۔ حرم میں کئی مقامات پر زمزم کے لیے واٹر ٹینکس لگے ہوئے ہیں اور بیسیوں مقامات پر بڑے بڑے کولر پڑے ہیں جن پر ورکرز تعینات ہیں، وہ پانی کبھی کم ہونے نہیں دیتے، کولروں میں پانی ختم ہونے سے پہلے ہی بھر دیتے ہیں، استعمال شدہ گلاس اٹھا لیتے ہیں اور نئے رکھ دیتے ہیں۔ طارق شاہ نے بتایا کہ سعودی عرب میں سمندری پانی صاف کرنے کا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے۔ مساجد بھی صاف ستھری اور اجلی اجلی سی ہیں۔ ان مساجد کے اندر جا کر پاکیزگی اور طہارت کا احساس ہوتا ہے، بیٹھنے اور عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لوگ پانی کی بوتلوں کے ٹرک بھجوا دیتے ہیں، بڑے بڑے فریج پڑے ہیں، بوتل نکالیں، پانی پئیں، پیاس بجھائیں اور مزے سے نماز پڑھیں۔ پوری رات اور صبح سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں عاشقان خدا کے قافلے آ رہے ہیں۔ سب قافلے سوئے حرم روانہ ہوئے ہیں۔ ایک ہی منزل ہے، ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آرزو، ایک ہی جستجو ہے۔ مسلمان کی خانہ خدا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور منزل ہی کیا ہو سکتی ہے؟ ظہر کی نماز میں حرم میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی، اوپر نیچے ہر طرف نمازی ہی نمازی، عورتوں والی مخصوص جگہ پر مرد آ گئے ہیں، بعض کو واپس جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بھی اچھی بات ہے کہ اگر مسجد میں جماعت کی نماز ہو گئی ہو تو 3-4 لوگ اکٹھے ہو کر ایک کو آگے کر لیتے ہیں اور یوں بعد نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، داڑھی ہے کہ نہیں، یہاں جزیات میں نہیں پڑھا جاتا، فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم جزیات میں پڑھ کر دین کی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ آج پھر سوئے حرم جانا ہے۔ کھانے کے انتظار میں روانگی میں تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے۔ پھر حرم پاک میں، حرم پاک اللہ کا گھر، سامنے لاکھوں فرزندان توحید، دیوانے پروانے مستانے عاشق دیوانہ وار جھومتے ہوئے اللہ کے گھر کے چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں اور عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ فرشتے ساتوں آسمانوں سے منظر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی احسن التقویم بنائی ہوئی مخلوق پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی فرشتوں میں فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کی سعادت ملی۔ کعبے کے چاروں طرف منہ کر کے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ کعبے کا تصور کر کے، اس کی سمت کا تعین کر کے صدیوں نماز پڑھتے رہے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ کا گھر بیت العتیق یوں آنکھوں کے سامنے ہوگا، کوئی پردہ حائل نہ ہوگا۔ سامنے منہ کر لیں، کعبے کے دائیں یا بائیں طرف منہ کر لیں، پچھلے کونے کی طرف منہ کر لیں۔ حرم کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ طواف کی طرف چاروں سائیڈز کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نگاہیں خانہ خدا پہ ٹکی رہتی ہیں، دھیان بھی خانہ خدا ہی کی طرف رہتا ہے۔ نماز کے دوران بھی نگاہ ادھر ہی ٹکی رہی۔ مزار شریف افغانستان سے آئے 2 بابے
مسلسل کھانس رہے تھے۔ بیگ سے نکال کر چوسنے والی گولیاں دیں، خوش ہو گئے، دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اللہ کے گھر کو تکنے، دیکھنے اور دیکھتے جانے اور آنکھوں میں بسانے کا عجب مزہ ہے۔ جسم کے روئے روئے اور انگ انگ سے مسرت و انصبات کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ایک دم روحانیت طاری ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ نگاہیں بس ٹھہر جائیں، ایک جگہ پر مرکوز ہو جائیں، اسی طرف لگی رہیں اور یوں دیکھتے دیکھتے زندگی کی شام ہو جائے۔ آج ہر طرف عازمین حج کی رونق لگی ہوئی ہے۔ عزیزیہ کے سڑکوں پر گاڑیوں اور لوگوں کا ازدحام ہے۔ حرم میں پہنچ کر بڑی مشکل سے جگہ ملی۔ اللہ کا شکر ہے نماز تسلی سے ادا ہوئی۔ اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، لاکھوں لوگ ہیں، مختلف رنگ و نسل، مختلف قومیں، مختلف براعظم، مگر سب ایک ہی سمت میں، ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ روحانیت ٹپک رہی ہے، برس رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے اللہ خود آسمان سے اتر آیا ہے۔ سامنے اللہ کا گھر، اوپر نیچے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پروانے شمع کے گرد طواف میں مصروف ہیں، کچھ خاموشی سے، کچھ اونچی آواز میں، عربی میں، اپنی اپنی زبانوں میں، الگ الگ یا گروپوں کی صورت میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ مؤذن نے حرم سے مغرب کی اذان کی صدا دی، ایک سکوت طاری ہو گیا۔ مغرب کی نماز حرم میں ادا کی۔ حرم میں نماز کی شان ہی علیحدہ ہوتی ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں مغرب ختم ہوتی ہے۔ ہزاروں بندگان خدا مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے لیے ابھی سے صف آرا ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر جمے بیٹھے ہیں، ذرا سے ادھر ادھر ہوئے تو پھر جگہ نہ ملے گی۔ باہمی یکجہتی، ہم آہنگی، اسلامی بھائی چارے کا عجب نظارہ ہے۔ ایک طرف انڈین فیملی بیٹھی ہے، دوسری طرف کاغستان سے آئے ہوئے میاں بیوی اور بیٹی بیٹھے ہیں، سب یاد الہی میں محو ہے، اپنی اپنی قسمت پہ نازاں ہیں، کچھ اپنے اپنے ممالک میں اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیزوں سے بات کر رہے ہیں، اپنی اپنی زبان میں حرم کی نورانیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نصیب پر شادہ ہو رہے ہیں، عزیزوں سے دعا کی درخواستیں اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ سب کے لیے دعائیں مانگیں کہ ان کی بھی اس بڑے گھر پہ، اس نرالے در پہ حاضری ہو جائے۔ شیخ زاہد اور نجمہ باجی ہمت کر کے طواف کے لیے چلے گئے ہیں۔ نجمہ باجی کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے مگر طواف کا سن کر آنکھوں میں چمک آ گئی، جھٹ سے تیار ہو گئی اور طواف شروع کر دیا۔ طواف کے ایمان پرور اور روح پرور مناظر۔ خانہ کعبہ کے طواف کا منظر بڑا ہی خوش کن، حیران کن، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے۔ نیچے بھی طواف ہو رہا ہے، اوپر بھی، بچے بھی طواف کر رہے ہیں، 70-80 سالہ معذور بوڑھے بھی، فرمانبردار بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے والدین کو ویل چیئروں پر بٹھائے خوشی سے طواف کروا رہی ہیں۔ یہاں ہر قسم کی ویل چیئرز نظر آتی ہیں، عام ویل چیئرز، موٹر سے چلنے والی، جدید ویل چیئر، بعض 100 سالہ بزرگ اور انتہائی بیمار مریض بھی طواف کر رہے ہیں۔ غرض کہ عجب نظارہ ہے، گناہوں کو بخشوانے، صاف و شفاف اور پوتر ہونے کا وقت ہے۔ حرم میں بیٹھے وقت کا احساس نہیں ہوتا، ایک نماز ختم ہوتی ہے تو لگتا ہے پل بھر میں دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ نورانیت ایسے برستی ہے جیسے لگاتار موسلادھار بارش یا چکا چوند روشنی۔ عشاء کا وقت ہونے کو ہے۔ ابھی ابھی کسی مغربی ملک کے عازمین حج، جن میں نوجوان مرد اور عورتوں کے ساتھ بوڑھی عورتیں اور مرد بھی شامل ہیں، طواف سے فارغ ہو کر سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی بے قراری، خود فراموشی کے انداز میں آب حیات، آب زمزم کے جام لنڈھا رہے ہیں، رحمتیں اور عنایتیں سمیٹ رہے ہیں۔ عشاء کی جماعت ہوا ہی چاہتی ہے، جی چاہتا ہے حرم میں بیٹھے رہیں، مولا کو پکارتے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، اس کے گھر کو دیکھتے جائیں، آنکھوں میں بساتے جائیں۔ بتیرا ساتھیوں نے کہا کہ آج ریسٹ کر لیں، میگا ایونٹ کے لیے تیاری کر لیں، مگر راہ نور شوق ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا۔ شیخ زاہد اور نجمہ تو کب سے طواف کے لیے روانہ ہو چکے، اسما آس پاس کی انڈیا اور دوسرے ممالک سے آئی ہوئی خواتین کے ساتھ تبادلہ خیال میں مصروف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ایسا رشتہ ہے کہ جو مختلف رنگوں، قوموں، قبیلوں اور نسلوں کے تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ یہاں جمع ہیں، کالے، پیلے، زرد، سفید، سرخ، سفید، مٹیالے، بھورے، سرمئی، یعنی کوسے قزح کے سارے رنگ اور پیرہن موجود ہیں۔
عشاء کی نماز شروع ہوئی۔ امام صاحب ایسے دل نشیں انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ انگ انگ میں قرآن اترتا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر آپ تصور کریں کہ حرم کی نماز سامنے خانہ کعبہ، جب آمین کہنے کی باری آتی ہے تو سارے جسم میں سنسنی سی چھا جاتی ہے اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آمین کی فلک شگاف آواز پورے حرم میں گونجتی ہے تو فرشتوں کی آواز میں بھی آمین سنائی دیتی ہے۔ اپنے نصیب کے کیا کہنے اگر آپ کی آمین میں فرشتے بھی شامل ہو جائیں۔ عشاء کی نماز ختم ہوئی، خانہ خدا کو پھر قریب سے دیکھا۔ آنکھوں سے پھر آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ پاکستان اور اہل خانہ کے لیے دعائیں خود بخود لبوں پہ آتی رہیں۔ آنسوؤں کے نذرانے پیش ہوتے رہے۔ چلیں اسما کی آواز نے سکوت توڑا۔ ہر طرف انسانوں کا سمندر ہے، دل دھرنے کو جگہ نہیں، مگر اللہ اللہ کیا انتظامات ہیں۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، فرزندان توحید چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹے میں حرم سے نکلے۔ شیخ صاحب اور باجی نجمہ بھی طواف کر کے مروہ کی پہاڑیوں پر آ گئے۔ آج تو حد نگاہ تک آدم ہی آدم نظر آ رہا ہے۔ ویسے واپسی کیسے ہوگی؟ اللہ کا نام لے کر چلے۔ تھکن سے چور، پسینے میں شرابور، اسما پھر گھبرا گئی۔ 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر الجمیریہ پہنچے۔ آج رائے ون تبلیغی اجتماع سے واپسی جیسا منظر تھا۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں مرد زن پیدل رواں دواں تھے۔ ٹیکسی والے بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ بڑی بڑی ویگنوں نے پاکستان کی طرح اندر باہر گاڑی کے اوپر اور پیچھے جانوروں کی طرح لوگ ٹھسا لیے تھے اور کرایہ میں من مرضی کے ریال مانگ رہے تھے۔ ایک پرانی سی ویگن جس میں پہلے ہی 8-10 لوگ تھے، مالک نے ہم پر ترس کھا کر بٹھا لیا، مگر کرایہ 15 ریال فی آدمی سے کم پر راضی نہ ہوا، جبکہ عام دنوں میں عزیزیہ سے حرم تک فل ٹیکسی کا کرایہ 15 سے 20 ریال ہے۔ سب کا نام محمد، جہاں ایک اور مشاہدہ ہوا کہ جس شخص کا نام نہ پتہ ہو تو اس کو محمد کہہ کر بلاتے ہیں۔ کچھ لوگ راستے میں اتر گئے۔ سعودیوں کے خیال میں محمد کے بغیر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ بابرکت نام نہ دنیا میں پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے بلند کر دیا۔ شیخ جمیل نے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بڑی مشکل سے اور اپنی پرانی سیکھی ہوئی عربی زبان کا سہارا لے کر سمجھایا، ترکی کے پاس اترنا ہے۔ شیخ نے راستے میں ہی 80 ریال کا مطالبہ کر دیا۔ بات 70 پر فائنل ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے حرم میں 3 نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت بخشی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ شاہ صاحب نے کھانا رکھا ہوا تھا، آتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے اور پھر سو گئے۔ عزیزیہ پہاڑ اور حرم۔ طارق شاہ کا کمال ہے کہ رات چاہے 2 بجے سوئیں، صبح 4 یا 4:30 بجے آ کر دستک دیتے ہیں، بھائیو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیں اور اس کے دربار میں حاضری دیں۔ پہلے کی طرح مسجد اذان سے پہلے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اوپر جگہ ملی، تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو پھر اوپر بھی نہ ملتی۔ نماز کے بعد مکہ کے پہاڑوں کا دیدار کرنے اور مکہ کی سہانی روحانی صبح کا مزہ لینے کے لیے عزیزیہ کی طرف نکل گئے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی ہے۔ لمبے لمبے سانس لے کر جہاں کی گھٹاؤں اور فضاؤں کو اپنے اندر بسایا۔ کسی نہ کسی ہوا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سانس رچا بسا ہوگا، ان کی مہک ہوگی۔ تھوڑا سانس مل گیا تو نصیب بدل جائے گا، قسمت کھل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی راہوں پر چلتے تھے، انہی فضاؤں اور ہواؤں میں سانس لیتے تھے۔ چلتے چلتے خیال ہی نہ آیا کہ رستہ بھول گئے تو کیا ہوگا۔ 2005 سے نگر نگر گھوم کر آفت زندگان کی خدمت میں لگے ہیں، مگر یہاں گھومنے کا چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کوئی تو جگہ مل جائے گی یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پاؤں ہوں گے۔ کمرے میں 2 اور روم میٹ آ گئے۔ ڈاکٹر عمر علوی اور سلیم لطیف صاحب لاہور سے آئے ہیں۔ سلیم صاحب ادویات لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر احسن اور اشفاق نے ادویات بھجوا دی ہیں۔ دواؤں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ حجاج کرام کی تعداد کے ساتھ مریضوں کی تعداد بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ صبح سویرے اور رات گئے مریض آتے جا رہے ہیں۔ صاحب نے کمرہ نمبر 304 کو المصطفیٰ اور آصف محمود جا البکستانی ڈکلیئر کر دیا
پہاڑوں اور پر بلیاں نظر آئیں، ان کو پچکارا، بلایا تو ٹھہر گئیں، جیسے جائزہ لے رہی ہوں، چیک کر رہی ہوں کہ یہ ابو ہریرہ کی طرح ہیں یا کوئی اور۔ کل کی تھکاوٹ کے باعث شیخ صاحب لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ رات آنے والے سلیم صاحب اور ان کے ساتھی عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بالکل آخری دنوں اور آخری فلائٹ میں آنے والے عازمین حج کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ عمرہ بھی کرنا ہے اور آج ہی منا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ صحیح طریقے سے مناسک ادا نہیں ہو پاتے، اس لیے آخری فلائٹوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ عزیزیہ گھومتے گھومتے خاصی دیر ہو گئی۔ ہر طرف حاجیوں کے میلے لگے ہوئے تھے، کوئی گلی سڑک مکان ایسا نہ تھا جہاں حاجیوں کا بسیرا نہ ہو۔ مقامی لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ عرب نیوز سے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ملحقہ علاقوں میں کرائے کے لیے عمارتیں 10 ماہ کے لیے دی جاتی ہیں اور 2 ماہ کے لیے عازمین حج کو بسانے کے لیے خالی کروا لی جاتی ہیں۔ واپسی کی راہ لی تو سڑکیں ایک جیسی، چوک ایک جیسے۔ پہاڑوں کا اندازہ کر کے مین روڈ پر آ کر ایک شیخ سے راستہ پوچھا، جس نے بڑی محبت سے سمجھایا۔ عربی زبان سے تھوڑی بہت سدھ بدھ بہت کام آ گئی، مگر یہاں آ کر حرم میں نمازیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ عربی زبان سے مکمل شناسائی کتنی اہم ہے۔ ویسے بھی اسلام کی صحیح روح اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو ذہن نشین کرنے کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔